اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی 76 آیات ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب آج 11ویں رکوع سے اور 77ویں آیات سے ہم شروع کریں گے۔ الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا نہیں تم نے دیکھا، فوکس ہو کے سنیں، پیچھے کوئی ایپ مت کھولیں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل، کہا گیا، لہم، جن کو، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہا گیا جن کو، کہا گیا لہم، ان کو، کفو، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیلا، کہا گیا، لہم، ان کو، کفو، روک کے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، قتال، جنگ کرنا، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جنگ کرنا، اذا، اس وقت، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، اس وقت ایک گروہ ان میں سے، یخشون، وہ ڈرتے ہیں، الناس، لوگوں سے، اس وقت ایک گروہ ان میں سے وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسا کہ ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے، جیسا کہ ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ سخت، خشیتاً، ڈرنا۔ پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر، قتال، جنگ کرنا، اس وقت ایک گروہ ان میں سے وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسا کہ ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اور وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، لیما کتبتا، کیوں فرض کر دیا، کیوں تو نے فرض کر دیا، علینا، ہم پر، قتال، جنگ کرنا، اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، آپ نے ہمیں مہلت دی، کیوں نہیں، اخرتنا، آپ نے ہمیں مہلت دی، الی اجل، قریب، تھوڑی مدت تک، اجل کہتے ہیں مدت کو، قریب، تھوڑی، کیوں نہیں مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیں دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے،
دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، متاع فائدہ، ساز و سامان قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اس شخص کے لیے اتقا جو پرہیزگار ہوا، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو پرہیزگار ہوا، ولا تظلمون اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا ایک دھاگے کے برابر، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ آیت کریمہ بھی جہاد سے ہی متعلق ہے۔ مکہ کی زندگی کے جو 13-14 سال تھے نا، اس میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ ڈھاتے تھے کفار، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، حالات سازگار نہیں تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس وقت تربیت یافتہ بھی نہیں تھے۔ اب کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تعلیم و تربیت کا ہونا ضروری ہے نا۔ اگر تعلیم و تربیت اور جو معاملہ درپیش ہو اس کے اصول ہی نہ آپ کو پتہ ہوں تو کیا ہم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی مقصد لے لیں، اس کو پورا کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم کس چیز کو دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنی صلاحیت کو دیکھیں گے۔ ہم میں اتنی ہمت ہے، اتنی جرأت اور صلاحیت ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ میرے پاس مطلوبہ سہولیات بھی ہیں، میں یہ قدم اٹھاؤں اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، یہ بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے تو کوئی بھی دریا میں چھلانگ نہیں لگا دیتا نا۔ بہادری اور بے وقوفی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ کہاں شعور سے کام لینا ہے، کہاں جذبات سے، یہ ہم اپنے حالات کے مطابق طے کرتے ہیں۔ تو انسان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں۔ مد مقابل سے الجھنے سے پہلے بھی اپنی پوزیشن دیکھی جاتی ہے، خواہ آپ حق پر ہوں۔ تو مکی زندگی میں جو اللہ نے قتال سے، جہاد سے روک رکھا تھا نا، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو مسلمان کمزور تھے، دوسرا مسلمان تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ ان مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، سامان ضرب و حرب جس کی جنگ میں ضرورت ہوتی ہے، دفاع کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے پہلے ایک کورس بتایا۔ اللہ نے کہا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ابھی ہتھیار نہیں اٹھانے کافروں کے خلاف، بلکہ ابھی کیا کرنا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ اللہ نے تربیت کے لیے ایک نصاب بتایا تھا اس وقت مسلمانوں کو۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرتے ہیں نماز سے اور زکوٰۃ سے کیسے تربیت ہوتی ہے۔ آپ بتائیں نماز ہمیں کیا چیزیں سکھاتی ہے؟ پہلے آپ لوگ بتائیں، پھر میں بتاتی ہوں نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اور نماز سے ہاں ریگولرٹی، کیا چیز؟ فوکس بھی، کنسنٹریشن، جی بالکل، فوکس ہو کے جب پڑھتے ہیں ہم تو بالکل اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور بندگی، ہاں ہاں بالکل، یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے۔ ہوں ہوں وہی نا، تعلق مع اللہ، انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور ہاں جی، اچھا چلیں، نماز سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں نا، غسل کی حاجت ہو تو غسل بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں نماز سکھاتی ہے طہارت ہے، پاکیزگی، صفائی۔ دوسرا تعلق باللہ کا بذریعہ ہے نماز،
انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے چپ کے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی تکلیف کے وقت بھی ہمیں یہی حکم دیا نا، کوئی مصیبت کوئی تکلیف آ جائے تو کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہوتا ہے، خانہ پوری کرتے ہیں جلدی جلدی، بس فرض ادا ہو جائے، باقی اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جلدی جلدی فرض ادا کرنا صرف یہی طریقہ ہو تو اس سے نماز میں جو سوز و گداز ہے، جو راز و نیاز ہوتی ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ لاپرواہی سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان دل کی حضوری کے ساتھ کلمات ادا کرے، جو منہ سے بول رہا ہے اس کو پتہ ہو کیا بول رہا ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم زبان سے ادا ہونے والے کلمات کے معانی سے بھی واقف ہوں گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جو کلمات آپ منہ سے ادا کر رہی ہیں آپ کو خود پتہ ہو کہ میں منہ سے کیا پڑھ رہی ہوں، تو پھر انسان فوکسڈ ہو کے پڑھتا ہے، زیادہ اچھی طریقے سے کلمات ادا ہوتے ہیں، دھیان رہتا ہے۔ معانی کس کس کو یاد ہیں؟ جو نماز میں کلمات پڑھتے ہیں ان کے معانی کس کس کو یاد ہیں؟ نماز کا ترجمہ آپ کو یاد؟ عائشہ کو بھی یاد ہیں، ہاں۔ آپ باقی جن کو نہیں یاد ہے نا وہ بھی سیکھیں، میں نے ایک سیشن میں کروایا تھا یاد، ابھی بھی دیکھتے ہیں اگر ہوا ٹائم تو انشاءاللہ سیکھیں گے، یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیں گے۔ اور تنظیم اور ڈسپلن پیدا کرتی ہے، انسان ایک منظم طریقے سے کھڑا ہوتا ہے صف باندھ کر، پھر وقت کی پابندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں وہ امام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب ڈسپلن میں آتا ہے۔ پھر فرض شناسی پیدا کرتی ہے، جو لوگ بھی نماز کو ڈیوٹی سمجھ کر، فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں نا، وہ پھر باقی اپنی ذمہ داریاں بھی اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ تو نماز انسان کے اندر فرض شناسی پیدا کرتی ہے، اور پھر قرآن میں ہے نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ایک نمازی کے اندر پاکیزہ اور اچھی صفات پیدا نہیں ہو رہی، نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ نمازی نماز کا حق نہیں ادا کر رہا، اسے مکمل شرائط کے ساتھ نہیں ادا کر رہا، اس کی جو نمازیں ہیں وہ روح سے خالی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عمدہ صفات کے لیے ضروری ہے مکمل شرائط کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ پھر نماز سے مرکزیت بھی پیدا ہوتی ہے، مسجد ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے، جتنے لوگ بھی اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا نظریہ ایک ہے، آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں مساجد میں جب پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر باہمی ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی اور طبی نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں تو نماز کے بے شمار فوائد ہیں، ایک ہی بتاتی ہوں۔ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں پاگل پن کے مریض بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سجدہ بتایا گیا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس میں خون بہت اچھے طریقے سے دماغ کو پمپ ہوتا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں ایک گروپ میں ایک سوال کیا ہوا تھا کسی لڑکی نے کہ میرے بیبی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ حمل سے ہیں، اور انہوں نے سوال کیا میرے بیبی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو مجھے آپ مشورہ دیں کہ بیبی کی پوزیشن کیسے ٹھیک ہوگی۔ تو نیچے بہت سی لڑکیوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ ہاں لمبے سجدے کرنے سے ہمارے بیبی کی پوزیشن جو ہے وہ درست ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی نماز جو ہے نا اس کے سائنسی اور طبی فوائد بھی ہیں، ہم نے تو اس لیے پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، باقی یہ فوائد جو ہیں یہ آپ کو خود بخود انشاءاللہ ملیں گے۔ پھر تربیت کے لیے جو اللہ نے دوسرا نصاب دیا تھا صحابہ کو، آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اس سے بھی انسان کی تربیت ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، بخل دور ہوتا ہے۔ بخل بہت سی روحانی بیماریوں کی جڑ ہے، یہ بخل، دوسرے لوگوں سے تعلقات درست ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی تھیں کہ ان دو چیزوں سے یہ تربیت حاصل ہوتی رہے، اور ابھی ہتھیار نہیں اٹھانے۔ پھر مکی زندگی میں لڑائی سے روکنے کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، قبل از وقت کوئی کام کریں تو اس کے وہ مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، اور اسی اصول کو آپ باقی چیزوں پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی محض تربیت اور امتحان کے لیے بھی تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی بہتر چیز ملنا ہوتی ہے،
ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں یہ جلدی سے ملے. مثال کے طور پر اولاد کی شادی کرنی ہے، بعض والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو کبھی یہ ہوتا ہے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے نا، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہتر چیز ملنا ہوتی ہے تو اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے، یا پھر محض تربیت اور امتحان کے لیے تاخیر ہوتی جاتی ہے، یا پھر ہم کوئی اسباب نہیں اختیار کر رہے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو اس وقت ایک گروہ وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسا کہ ڈرا جاتا ہے اللہ سے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا. ایک گروہ کو یہ بات ناگوار گزری، اور وہ گروہ کون سا تھا؟ منافقین کا نہیں تھا، وہ مسلمان ہی تھے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک طبعی امر ہے، ایک نارمل سی بات ہے کہ انسان جب کسی ٹینشن والی جگہ سے کسی پرسکون جگہ پر آئے، زندگی شروع ہوئی ہو اور جنگ جیسے مشکل آرڈر آ جائے کہ ابھی جنگ کرنی ہے، تو پھر زبان سے آہ نکل ہی جاتی ہے کہ ابھی تو زندگی اپنی ڈگر پہ آئی تھی. تو بالکل صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، انہیں مشکل لگا کہ ابھی تو ہمیں اتنے کفار کے ظلم و ستم سہتے سہتے ابھی ہم نے ہجرت کی تھی، اور ابھی ہی زندگی ایک ڈگر پہ آئی تھی اور اب جنگ کا حکم ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، آخرت بہتر ہے، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا دھاگے کے برابر. اینما تکونو، جہاں کہیں، اینا جہاں کہیں، ما تکونو تم ہوگے، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یدرک پا لے گی، کم تمہیں، موتو موت، یعنی موت سے ڈر کر بزدلی نہ دکھاؤ. جہاں کہیں تم ہوگے پا لے گی تمہیں موت. جہاں کہیں تم ہوگے پا لے گی تمہیں موت. ولو کنتم، اور اگرچہ ہو تم، فی بروجن، قلعوں میں، مشیدہ مضبوط، اور اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں میں، اگرچہ مضبوط قلعوں میں مقید ہو، موت کا جو وقت مقرر ہے نا وہ اس پہ آ کے رہے گی، تو موت کے ڈر سے بزدلی نہ دکھاؤ. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسنۃ کوئی بھلائی. آگے یہاں وَإِن تُصِبْهُمْ سے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور منافقین کی بعض قبیح نظریات کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں. وہ نظریات کون سے ہیں ابھی پڑھتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو تو یہ کہتے ہیں، ہذہ یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، سیئۃ کوئی برائی، یقولو یہ کہتے ہیں، ہذہ یہ، من عندک آپ کی طرف سے ہے. اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. قل آپ کہہ دیں، کل من عند اللہ، سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. قل آپ کہہ دیں، کل من عند اللہ، سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. فمالی پس کیا ہے، ہؤلاء القوم ان لوگوں کو، لا یکادون نہیں یہ قریب ہوتے، یفقہون کہ وہ سمجھتے، حدیثہ بات کو. کیا ہے ان لوگوں کو، نہیں یہ قریب ہوتے بات کو سمجھنے کے، نہیں یہ قریب ہوتے، یفقہون کہ وہ سمجھتے، حدیثہ بات کو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر پہنچے ان لوگوں کو کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر پہنچے ان کو کوئی برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے. یعنی صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست سمجھتے، یعنی خیر اور شر کو مختلف سورسز کے ساتھ منسوب کرتے. آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ بدشگونی پائی جاتی ہے نا، خصوصاً خواتین میں. کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو لوگ سفر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب حادثہ پیش آ جائے گا، حالانکہ بلیوں کا تو کام ہی راستے کاٹنا ہے نا.
اگر یہ سچ ہوتا تو پھر تو روز ہی حادثات ہو رہے ہوتے۔ خالی کینچی نہ چلاؤ، لڑائی ہو جائے گی۔ خالی کینچی کے بجائے اگر زبان نہ چلائی جائے، غصے کو کنٹرول میں کیا جائے، تو میرے خیال میں لڑائی نہیں ہوگی۔ ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے، پیسے ملیں گے، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، روز بندہ خود ہی خارش کرتا رہے۔ کچالو چھیل لے، اس سے خارش ہونا شروع ہو جائے گی، کچالو سے بڑی خارش ہوتی ہے نا۔ تو یہ کانسیپٹ، اس طرح عورت مکان کو منحوس سمجھنا، یہ سب بدعقیدگی اور کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ عورت کو بعض لوگ کہتے ہیں عورت آئی ہے گھر میں تو کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بس اس عورت کی نحوست ہے۔ یہ یہودیوں جیسی عادات ہیں۔ یہودیوں کو اور کمزور ایمان لوگوں کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے اتفاقی قرار دیتے ہیں۔ اچھا، بھلائی سے مراد یہاں علم، دولت، صحت، ترقی، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ قرآن نے تو ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور سیئۃ سے مراد بری حالت ہے، جیسے تنزلی، بیماری، فاقے، شکست، محرومیاں، ٹھیک ہے، یہ بندشیں وغیرہ، تو یہ سیئۃ۔ تو اس وقت کے یہودی اور منافق یہ کہتے تھے کہ یہ برائی پہنچ رہی ہے، یہ مسلمانوں کی نحوست ہے، جیسے آج کل کے مسلمان اس کو مختلف سورسز کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ نحوست اور شگون پکڑنا، یہ دونوں ہی غلط نظریات ہیں۔ الطیرۃ من الشرک، میں نے پہلے بتایا تھا، ان امور کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یہ شرک ہے۔ انہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل کل من عند اللہ، سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک، جو پہنچتی ہے تمہیں، من حسنۃ، کوئی بھلائی، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے لوگو، جو پہنچتی ہے تمہیں، من حسنۃ، کوئی بھلائی، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک، اور جو پہنچتی ہے تمہیں، من سیئۃ، کوئی برائی، فمن نفسک، پس تمہاری اپنی جانوں سے ہے۔ یہ انسانوں کی تعدیب کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، جو بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے فضل اور احسان سمجھا کرو، تمہارا کمال نہیں ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی پہنچے، اس کو ناکامی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو اپنے اعمال بد کا نتیجہ سمجھو، اپنی کوتاہی سمجھو، اپنی بے تدبیری سمجھو۔ اور مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ یہ بات کافروں، منافقوں اور مشرکوں کے لیے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کیونکہ کافروں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے نا، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے برس رہی ہوتی ہے، اس لیے ان پر جو مشکل پہنچتی ہے وہ ان کے گناہوں کا ہی لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو نیک لوگوں پر تکالیف آتی ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کے لیے، اور تاکہ وہ خود احتسابی کے عمل سے گزریں، اپنا احتساب کرتے رہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہی گواہ، اور کافی ہے اللہ ہی گواہ۔ جنگ قادسیہ کا ایک واقعہ ہے، مسلمانوں کو بعض محاذوں پر ناکامی کا سامنا ہوا تھا، تو حضرت سعد ابن وقاص نے اپنے لشکر کو جمع کر کے فرمایا تھا لوگوں، ہمیں بعض محاذوں پر ناکامی کا سامنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں خود غرضی اور مفاد پرستی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو خالص ہو جاؤ، اللہ کے روبرو توبہ کرو، نیت درست کرو تاکہ ہمیں کامیابی ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ جو پہنچتی ہے مصیبت اپنی جانوں کی طرف سے، تو جب مسلمانوں کو ہو، مومنین کو ہو، تو ایک تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک کانٹے جتنی تکلیف پہنچے اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا، خود احتسابی کے عمل سے بھی گزرنا چاہیے، کہیں ہماری نیت تو نہیں خراب ہو گئی۔ من یطع الرسول،
جو شخص اطاعت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ جو شخص اطاعت کرے گا رسول کی، پس تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ اللہ نے رسول کی اطاعت میں اپنی اطاعت رکھ دی، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص اطاعت کرے گا رسول کی، پس تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ ومن تولی، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا، روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، فما ارسلناک، پھر نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم ان پر، حفیظہ، نگہبان بنا کر، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، حکم مانا، اور وہ کہتے ہیں طاعۃ، حکم مانا۔ فَإِذَا، پھر جب، برزو، وہ باہر جاتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، پھر جب وہ باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بیتا، رات کو مشورے کرتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، علاوہ اس بات کے جو، تقولو، وہ کہہ کر جاتے ہیں، علاوہ اس بات کے جو وہ کہہ کر جاتا ہے۔ پھر جب برزو، باہر نکلتا ہے آپ کے پاس سے، پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بیتا، رات کو مشورے کرتا ہے، ایک گروہ ان میں سے، علاوہ اس بات کے جو وہ کہتے ہیں، واللہ یکتب، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے لاپرواہ ہو جائیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ بھروسہ کریں اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز۔ اب یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کون لوگ ہیں جو مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں طاعۃ، حکم مانا، فرمانبرداری کا لفظ بولتے ہیں۔ ہاں، یہ منافقین کے بارے میں ہے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ منافقین کی یہ بری عادت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی مجلس میں آتے تو کیا کہتے تھے؟ حکم مانا، جو بھی آپ کہیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگوں کے سامنے کوئی بات کریں تو اس کو کہتے ہیں نا، آپ کا حکم سار آنکھوں پر۔ تو یہ منافقین کی عادت ہی، اس طرح کہتے، طاع، فرما بردار ہیں، حکم مانیں گے۔ پھر رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف مشورے کرتے، منصوبہ بندیاں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کا مشن، وہ میٹنگز کیا ہوتی تھیں کہ مسلمانوں کا پروگرام کسی طرح ناکام بنایا جائے، کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب بے نقاب ہو جائیں، جو خفیہ میٹنگز کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، پاس سے تو میٹھے میٹھے بنتے ہیں، جب نکل کر جاتے ہیں تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر بے نقاب ہو جائیں آپ کے سامنے تو کرنا کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تھا کہ منافقین کی جب منافقت ظاہر ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی تھی۔ اور سورہ مزمل میں وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اس طرح چھوڑیں کہ ملنے کی گنجائش باقی رہے۔ تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیں، لاپرواہ ہو جائیں، اور بھروسہ کریں اللہ پر، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں، یتدبرون، وہ غور و فکر کرتے، قرآن میں، کیا پھر یہ لوگ نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں؟ ولو کانا، اور اگر یہ ہوتا، من عندی،
غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے، ولو کانا، اور اگر ہوتا یہ، من عندی غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے، عندی کا مطلب پاس ہوتا ہے، نزدیک، پاس، لوجدو، البتہ وہ ضرور پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت سا اختلاف، اور اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے، البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ مسلمانوں کی صفوں میں یہ جو کبھی حرکات والے لوگ ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کبھی حرکات قرآن میں غور و فکر کے فقدان کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ تدبر کریں قرآن میں، اسے سمجھیں، تو انہیں دین کا پروگرام سمجھ میں آئے گا۔ ایک تو ان کے شکوک و شبہات بھی دور ہوں گے، دوسرا جو کبھی عادات ہیں نا یہ بھی ختم ہوں گی۔ قرآن میں تدبر یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، مجتہدین، علماء، عوام، سب اپنے اپنے درجے میں تدبر کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ مجتہدین جب تدبر کرتے ہیں تو ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل استنباط کرتے ہیں، علماء تدبر کرتے ہیں تو ان مجتہدین کے مسائل سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ عوام جب استفادہ کرتی ہے تو قرآن پاک کے معانی اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہیں، عمل درست ہوتا ہے، اللہ کی مرضیات نامرضیات کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو عمل ہمارا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں غور و فکر کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ 4 سپارے ہو گئے، 5واں چل رہا ہے نا، تو کہیں اختلاف نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو علم آنے کے بعد جو لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو اتنے فرقے پھیلے ہوئے، یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، علم آنے کے بعد جو اختلاف کرتے ہیں وہ آپس کے ضد کی وجہ سے کرتے ہیں۔